اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین گرامی، آج ذکر ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں اس قابل ہی نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکوں۔ انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں، یہ تو قابل رشک بات ہے، لیکن ایک جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو جائے تو اس کے لیے ہمارے منہ سے بے اختیار سبحان اللہ نکل ہی جاتا ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، کہیں آپ اس میں اتنا مہو نہ ہو جائیں کہ لائک اور شیئر کرنا ہی بھول جائیں۔ آج جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، آپ اس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا دلکش واقعہ، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکریوں کو ایک شیر اٹھا لیتا ہے اور جنگل میں لے جاتا ہے۔ اس شیر نے ایسا کیوں کیا، وہ کیا چاہتا تھا، یہ واقعہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ اس واقعے کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ دربار رسالت میں مشہور شاعر اور صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو پہلے نعت خواں بھی ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو انتہائی جامع الفاظ میں یعنی مکمل الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین تر میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور نہ کبھی کسی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین و جمیل تر پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہر عیب اور ہر نقص سے پاک کی گئی، گویا کہ آپ کے رب نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کا چہرہ مبارک بنایا۔ اور امام جلال الدین سید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل کے لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے بے نظیر اور بے مثال تخلیق کیا ہے، یعنی آپ کے حسن پر ایمان لانا لازمی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کرنے میں لگ جائیں تو ہماری ساری عمر کم پڑ جائے گی۔ اس واقعے کو ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں مبارک بھی رہی ہیں، جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرما رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 3 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اماں میرے بھائی روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، بیٹا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں بیٹا، تم بہت نرم اور نازک ہو، کہیں آپ کو دھوپ نہ لگ جائے، آپ کا اتنا مبارک اور حسین و جمیل چہرہ ہے، میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی، آپ تو شہزادے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی، آپ کے نرم و نازک پاؤں میں کانٹا چبھ جائے گا، کوئی پتھر لگ جائے گا، آپ اتنے چھوٹے سے ہیں، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ طائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی شیما، وہ ساتھ قریب ہی کھڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی، آپ دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کبھی بکریاں چرانے جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اصرار کیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی منہ بولی بہن شیما کے ساتھ جنگل کی طرف بکریاں چرانے چلے گئے۔ آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ 4-5 دن
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی منہ بولی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل جاتے رہے، لیکن ایک دن اماں حلیمہ نے آپ کو روک دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے بعد تم بکریاں چرانے نہیں جاؤ گے، کیونکہ بیٹا اب میں تمہیں تکلیف نہیں دے سکتی ہوں۔ بیٹا مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایک تو مجھے تمہاری دوری برداشت نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ آپ کے قدم مبارک کو کوئی چیز تکلیف دے دے، یہ مجھے برداشت نہیں۔ آپ گھر سے نہیں جائیں گے۔ آپ کو جب آپ کی رضائی ماں اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے۔ 3 دن گزر گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرانے جنگل نہیں گئے۔ تیسرے دن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا روتا ہوا آیا۔ حلیمہ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا، اماں ہماری بکری کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو روح انور سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ بچپن ہی سے آپ کا دل نرم و ملائم تھا، اسی وجہ سے آپ کسی کا دکھ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تو پھر آپ کی اماں محترمہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، آپ روتی کیوں ہیں؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹا ہماری بکری کو جنگل میں موجود شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ روئیں نہیں، ہم اپنی بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ وہ منع کرتی رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہم ابھی آتے ہیں۔ بستی سے جنگل کی طرف جب آپ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی کہ جنگل کے شیروں، میری ماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا فرمانا تھا کہ جنگل کے شیر دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری ساتھ لیے ہوئے آئے اور جھک کر کہا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلہ یا اصحابک یا نور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے، آپ پر ہماری جان قربان، واللہ آپ ہمارے پاس جنگل میں آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شیروں، تمہیں نہیں پتا تھا کہ بکری ہماری ماں کی ہے؟ بتاؤ تم نے ہماری ماں کو تکلیف کیوں دی؟ وہ رو رہی تھی، تم نے کیوں ان کی بکری کو اٹھایا؟ تو شیروں نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ بکریاں چرانے آتے تھے، ہم چھپ چھپ کر آپ کا دیدار کرتے تھے، آپ کے حسن و جمال کو دیکھتے تھے۔ کائنات بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 3 دن گزر گئے آپ تشریف نہیں لائے تو ہم سے بڑے شیر نے کہا، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار دوبارہ کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری اٹھا لاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کو چھڑانے ضرور آئیں گے، وہ کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اور اسی بہانے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جان آپ پر قربان، بکری تو دراصل بہانہ تھا، ہمیں تو آپ کا دیدار کرنا تھا، اسی لیے ہم نے بکری کو نشانہ بنایا۔ سبحان اللہ، محبت کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ بکری جو شیر کے لیے ایک معمولی جانور ہے جسے وہ چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن کائنات کے بادشاہ کے سامنے جھک کر سلام پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بکری کو نہیں کھانا چاہتا ہوں، سرکار کی بکری کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا ہے، بلکہ آپ کا دیدار کرنا تھا۔ دیدار کر لیا، ہمارے سینے میں ٹھنڈک پہنچ گئی، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، اب اور کچھ نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا کر دی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر جانور کی بولی جانتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ہر ایک کے بارے میں پتا ہے، چاہے جب آپ چھوٹے ہی کیوں نہ رہے ہوں۔ نبی تو آپ اس وقت سے تھے جب یہ دنیا بنی ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے واقعات سننے اور ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔
دوستوں، اتنے پیارے واقعے کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور گھر والوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہماری خصوصی دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔